السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو خدا کی حکمت کے اوپر ایک بہترین اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سامان پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائے اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اس کو بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ سمندر کے لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پر پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی تھی، اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اس نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا تھا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ آفتیں مجھ پر کیوں آتی ہے؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے جہاز والے سے کہا، انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ اور جب اس سوداگر نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ تو اتنا سنتے ہی سوداگر روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، خداوند، اے اللہ، تمہارے کام سب اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے مجھے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بالائی کا انتخاب کیا۔ دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ کرے کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اور جب آپ کا کوئی کام رک جائے، کشتی بھنور میں پھنس جائے گی، جب آپ کی جھونپڑی جل جائے گی، تو جان لو کہ خدا آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ خدا کی حکمت والا قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔